لیکن جیسے ہی آپ اس کنویں میں جھانکیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں باقاعدہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ جی ہاں، زمین کی سطح اور کنویں میں پانی کی سطح کے بیچ کنویں کے چاروں جانب ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ مسجد انتہائی قدیم ہے، حالانکہ اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی مصدقہ دستاویز نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ محمد بن تغلق کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو یہ مسجد تقریباً 700 سال پرانی ہے۔ کنواں چوکور بنایا گیا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کی بنیاد پر نیچے زمین میں چاروں جانب مسجد قائم کی گئی ہے۔ مسجد تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی بنائی گئی ہے اس میں 30 پائتریاں ہیں، جبکہ پانی کم ہونے کی صورت میں مزید نیچے جانے کے لیے بھی کنویں میں دونوں جانب 10 پائتریاں بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں قبلے کی جانب 2 صفیں ہیں، جن میں ہر صف میں 20 سے 22 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دائیں اور بائیں جانب لمبی صفوں میں 5 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس طرح کل 50 افراد اس میں بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 3 جانب 3 محرابیں یکساں ڈیزائن میں تعمیر کی گئی ہیں، جبکہ دروازے کی سمت درمیانی محراب بڑی ہے اور اس کے دونوں جانب چھوٹی محرابیں ہیں۔ اوپر چھت میں گول گنبد بنے ہیں، جیسا کہ مسجدوں میں امام کی آواز کو اخیر تک پہنچانے کے لیے پہلے بنائے جاتے تھے۔ کہ دولت آباد شہر کو محمد بن تغلق نے جب سن 1327 میں اپنا دارالحکومت بنایا تو اسے اتنا ڈیولپ کیا کہ ابن بطوطہ جیسے سیاح نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر ہے جو دلی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے ناقابل شکست قلعے کے اطراف ایک خوبصورت شہر 3 حصوں میں بنایا گیا تھا۔ اس میں جہاں بہت سی یادگار عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، وہیں قلعے کے عقب میں شہر پناہ سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر فتح آباد، جسے اب فتح آباد کہا جاتا ہے، کہ ایک کھیت میں کنویں میں مسجد کی تعمیر بھی کی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے ایک سرنگ قلعے تک جاتی تھی جو اب بند کر دی گئی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے آثار سجھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ خفیہ دستے کا مرکز رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محمد بن تغلق کے محض 8 برسوں میں دہلی واپس جانے کی صورت میں، چونکہ شہر کی مرکزی حیثیت کم ہو گئی تھی اور نئے آنے والوں کو اس مسجد کی خبر ہی نہ رہی ہو۔ بہرحال مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ زیر زمین ہوتے ہوئے بھی کنویں کو بیچ میں رکھ کر جس طرح سیمیٹری کو مینٹین کرتے ہوئے اس کی تعمیر کی گئی ہے، لاجواب ہے یہ، تاکہ دولت آباد، خلد آباد اور اورنگ آباد کی سیاحت کرنے والے اس مسجد کی زیارت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اورنگ آباد کی جانب سے آنے والے ٹورسٹ دولت آباد قلعے سے پہلے والے لیفٹ راستے کی طرف مڑ جائیں اور 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کھیت میں یہ کنواں موجود ہے۔ مقامی افراد اسے چور باوڑی کہتے ہیں۔ گوگل میپ پر باوڑی والی مسجد کی لوکیشن موجود ہے۔ انہوں نے کنویں کے پانی سے وضو کیا، اذان دی، مسجد میں عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ افراد مسجد کی صفائی میں لگے اور کچھ افطار کے لیے پھل فروٹ کاٹنے میں مصروف نظر آئے۔ مغرب کی اذان ہوئی اور افطار شروع، لیکن نماز کے لیے سب ایک ساتھ آ گئے۔ نماز کے بعد کچھ سیاحوں نے ڈول ڈال کر کنویں سے پانی نکال کر پوری مسجد کو اچھی طرح دھویا۔ اپنے دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے کہ اس جانب آئیں تو ایک بار ضرور مسجد کی زیارت کریں۔